یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا تو ان کی تسکین کے لیے اللہ نے اماں حوا کو بھی پیدا کیا، اور قرآن مجید میں عورت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ اللہ نے انسانوں کو دو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، فرمایا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے مرد اور عورت میں بے پناہ محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ تو مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن، عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن، یہ نیچرل ہے، اس کو آپ دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس بارے میں تہذیب یافتہ قوموں کا طریقہ کیا ہے، وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، اور وہ قومیں جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، دونوں طریقوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اس کائنات میں دو قسم کی مخلوقات ہیں، ایک وہ مخلوق ہے جو پیر بنا کے رہتے ہیں اور جوڑے بنا کے رہتے ہیں، آپ نے جانوروں میں بھی دیکھے ہوں گے، کبوتروں میں آپ دیکھ لیجئے، چڑوں میں آپ دیکھ لیجئے، مچھلیوں کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو پیر بنا کے رہتی ہیں، جوڑے بنا کے رہتے ہیں۔ کبوتر کبوتری کے ساتھ جوڑا بنا کے رہتا ہے، جب اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور دونوں پھر انڈے دیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، اس دوران کبوتر کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا، کبوتری کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جانوروں میں بھی یہ سیٹ اپ رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے جانور میں بھی اللہ نے کچھ تہذیب رکھی ہے کہ جو ہے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت رہتے ہیں۔ تو اب انسانوں کو اللہ نے سبق دے دیا جانوروں میں یہ چیزیں رکھ کے کہ اب تم چاہو تو کتوں اور گدھے گھوڑوں جیسی زندگی گزارو، اور چاہو تو انسانوں جیسی زندگی گزارو۔ جو تہذیب یافتہ انسان ہونے کی علامت ہے، وہ علامت کیا ہے کہ جب تم بالغ ہو اور تمہارے دل میں عورت کی رغبت پیدا ہو تو ایسے نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جس سے چاہے دوستی لگا لی، بلکہ نکاح کر کے ان کو اپنے عقد میں لے کر آؤ، اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی، جیسے کہ صدیوں سے مسلمان کلچر میں یہ چلا آ رہا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے وفا کرتی ہے، اور وجعل من ازواجکم بنین وحفدا، اس سے اللہ تمہیں اولاد دیتا ہے، پھر اولادوں سے اولاد دیتا ہے، گھر بستے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، تایا، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے اللہ کا واسطہ، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں کہ ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں، ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ عورت ایک پراپرٹی نہیں ہے کہ جو جس چاہے خرید لے اور استعمال کر کے اس کو پھینک دے۔ گرل فرینڈ کا مطلب عورت کی توہین ہے، عورت کی اکرام اور عورت کی عزت اس میں قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہماری عورتوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہم پہ پابندیاں لگا کے ہمیں نقصان پہنچایا۔ خدا کی قسم، اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دے کے مردوں سے دوستیوں کو حرام قرار دے کر اسلام نے آپ کا تحفظ کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ مرد اگر کسی مخلوط ماحول میں جاتا ہے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں اور مرد کو عورتیں بے شمار دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، تو مزے تو اس میں مرد کے ہیں، عورت کے کم ہیں، مردوں کے مزے زیادہ ہیں اس میں۔ اور اگر عورت کو پردے کا پابند بنا دیا جائے تو مرد کو دیکھنے کے لیے عورت نہیں ملے گی، وہ مجبور ہوگا اپنی بیوی کو عزت دینے پر۔ تو وہ جو اس کے گھر میں ایگریمنٹ کر کے نکاح کر کے آئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ مرد کی ساری توجہ صرف اور صرف اس کی طرف ہو۔ لیکن جو ویلنٹائن ڈے والے لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ مرد کی توجہ اپنی اس بیوی سے ہٹا کر دوسری عورتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کنوارے لڑکے جن کی شادی نہیں ہے ان کو شادی کو ڈیلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے عورت کا حصول ایک آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو ہم کیوں نکاح کے بکھیڑوں میں پڑیں۔ دیکھیے نکاح میں جب کوئی مرد عورت کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر آتی ہیں، رشتہ دار بن جاتے ہیں، لڑکی کے بھائی اس کے سالے بن جاتے ہیں، لڑکی کا والد اس کا سسر بن جاتا ہے، لڑکی کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے، اور پورا ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ تو بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں، وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے۔ گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، استعمال سے پہلے بہت اچھی اور استعمال کے بعد آپ دیکھیں ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہی عورت کا معاشرے میں تباہی والا حال ہونے والا ہے کہ جب تک اس کے حسن سے مرد فائدہ اٹھاتا رہے، جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔
اللہ کا واسطہ آپ کو یقین نہ آئے تو جائیں آپ ان معاشروں میں جا کے دیکھیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں. وہاں جوان عورت کے مزے ہیں, ہر مرد اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے گا, لیکن جب اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے, معاشرے کا اس عضو معطل بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹیشو پیپر استعمال کے بعد آپ جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں وہ حال ہوتا ہے. ہماری خواتین کو کیا ہو گیا, وہ بھی اس کلچر پہ خوش ہیں. اس کلچر میں آپ کی تباہی ہے, خدا کی قسم. نکاح میں جب آپ کسی عورت کو بیوی بنا کے لاتے ہیں, جیسے جیسے بیوی کی عمر بڑھتی ہے آپ کے گھر میں اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اب آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ اپنے بھائیوں کی بہن ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بوڑھی ہوگی اس کی معاشرے میں قدر بڑھے گی. لیکن جو گرل فرینڈ والا کلچر ہے اس میں جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھے گی وہ تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہوگی, اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اللہ کا واسطہ آپ بتاؤ, کیا وہ نظام پاکیزگی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے, جس میں جلدی نکاح کی ترغیب ہے, جس میں عورت کا تحفظ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ گدھے گھوڑوں والا نظام جب چاہو جس عورت سے چاہے دوستی لگا لو اور ڈیٹیں مارنا شروع کر دو, اور اب تو زنا بھی شروع ہو گیا ہے, یہ والا کلچر اچھا ہے؟ تو کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں, دیکھیں ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, انگریزوں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, آسمانی تعلیمات نہیں, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, تھیں انہوں نے تحریف کر دیں, اور سکھوں کے پاس نہیں ہے, ہوں گی انہوں نے اس میں ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا صحیح ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے, جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا بعین ہی اسی طرح سے آج محفوظ ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اس قرآن میں اللہ کی آیات پکار پکار کے کہہ رہی ہیں انکحوا الایام منکم, بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. جو لڑکا کنوارا گھوم رہا ہے اس کی شادی کراؤ کسی لڑکی کے ساتھ, جو لڑکی کنواری گھوم رہی ہے اس کی کسی مرد سے نکاح کراؤ, لڑکے سے نکاح کراؤ اس کا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوں گے, پیسے نہیں ہیں, پرواہ مت کرو, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. گرل فرینڈ رکھنے میں آپ کے پیسے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے, بیوی رکھنے میں لگتا یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا, مگر چونکہ اللہ کے حکم پہ آپ کر رہے ہیں یہ کام, اللہ کہہ رہے ہیں پیسے میں برکت دوں گا. آپ دیکھ لو کنواروں کی حالتیں دیکھ لیں آپ جا کے, جو دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, پیسے برباد کرتے ہیں. نکاح کرنے والوں کے چہروں پر ہمیشہ رونق ہوتی ہے, گھر بساتے ہیں, ان کو حلال اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے. تو اللہ کا واسطہ آپ اپنے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں, جلدی شادی کو برا مت سمجھیں. ابھی کچھ دن پہلے کلپ وائرل ہوا, 18 سال کی لڑکی نے 18 سال کے لڑکے سے نکاح کیا, ایک تماشا بنا دیا گیا اس نکاح کو. بھائی پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا, اب 18 سال کی لڑکی اور لڑکے کی دوستی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, نکاح کرتے ہیں تو معاشرہ حیرانگی کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا, قرآن نے ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا. آپ ویلنٹائن ڈے ضرور منائیں, نکاح کر کے لڑکی سے, دوستیاں لگا کے آپ ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں. اس سے آپ کی نسلیں خدا کی قسم تباہ ہو جائیں گی. معاشرے میں گدھے گھوڑوں کی طرح زنا پھیل رہا ہے, اللہ کا قہر جوش میں آئے گا. قرآن مجید میں اللہ کے الفاظ دیکھیے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی.